اس نے راکٹ لانچر میں راکٹ ڈالا اور کندھے پر لے جا کر فائر کر دیا۔ 1-2 سیکنڈ بعد آگ کی بڑی بڑی چنگاریاں فضا میں تیرتی دکھائی دیں۔ میں نے رائفل کی نوزل پر فٹ گرنیڈ کا فائر کیا۔ دوبارہ آگ بکھری۔ ادھر سے دوسرے گروپ نے بھی دستی بموں سے حملہ کر دیا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کے دائرے میں باغتے، اچھلتے اور گرتے انسانوں کو دیکھا۔ 5 منٹ دونوں اطراف سے مسلسل کانوائی پر آگ برسائی جاتی رہی۔ پھر ہم نے خود کار رائفلوں سے 10-10 راؤنڈ فائر کیے اور دونوں اطراف سے ایڈوانس شروع کر دیا تھا۔ جو گاڑیاں سری نگر سے آ رہی تھیں وہ ریورس میں پیچھے جا رہی تھیں اور جو پل کے دوسرے کنارے پر آن رکی تھیں وہ بھی اترائی میں لڑک رہی تھیں، اور وہ تمام گاڑیاں جو پل کے اوپر تھیں آگ میں دڑا دڑ جل رہی تھیں۔ پیٹرول ٹینک دھماکوں سے پھٹ رہے تھے اور زندہ بچنے والے پل کی ریلنگ سے کود رہے تھے۔ میں ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھا سوچنے لگا تھا، اگر اس مہم کا مقصد صرف ایمونیشن، خوراک اور گاڑیوں کو تباہ کرنا تھا تو وہ ہم نے حاصل کر لیا تھا۔ اگر مقصد کچھ اپنے لیے حاصل کرنا بھی تھا تو آگ اور پیٹرول ٹینکوں کے دھماکوں نے وہ مقصد ختم کر دیا تھا۔ اس آگ کے نزدیک جانا حماقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کر کے ہوائی فائر کیا۔ اشارہ تھا کہ سب لوگ ڈی پوائنٹ کی جانب بڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے پل پر نہ جانے کا ہی فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ میں کسی مجاہد کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ قاسم علی اور اس کے ساتھی جو ہی اندھیرے میں سڑک عبور کر کے ٹیکری کے دامن میں آئے، قاسم نے اوکے رپورٹ دے کر ہماری خیریت اور دریافت کی۔ قاسم بھائی، اللہ کے کرم سے ہم سب بخیریت تھے، کسی کو خراش تک نہ آئی تھی۔ قاسم بھائی، میں نے پوچھا، کیا ہم نے مقصد حاصل کر لیا ہے؟ یس کمانڈر، قاسم نے جواب دیا۔ اس کے سوا ہم وہاں سے راکھ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے جواب میں کہا۔ یہی سوچ کر میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہم 1 فرلانگ بھی نہ چلے تھے کہ اچانک چاروں طرف سے ہیلی کاپٹروں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ 2 جنوب کی طرف سے نمودار ہوئے تھے اور 2 مشرقی سمت سے بڑھ رہے تھے۔ ہر 2 میں سے ایک نیچی پرواز کر رہا تھا۔ اوہ کمانڈر، غالباً پوسٹ نے حادثے کی اطلاع بذریعہ وائرلیس بیس ہیڈ کوارٹر کو دی ہوگی۔ یہ کاپٹر اب سرچ لائٹ سے یہاں کا چپا چپا دیکھیں گے۔ میرے پاس ابھی راکٹس ہیں، عبد القدوس نے کہا۔ حکم ہو تو ایک ایک پرندے کو۔ نہیں، میں نے کہا، وہ بکھرے ہوئے ہیں، ایک ایک فاصلے پر اور فائرنگ رینج سے اوپر ہے۔ اگر ہم نے فائر کیا تو وہ ایریا مارکر کے برسٹ مارنا شروع کر دیں گے۔ اس سے قبل کے سرچ لائٹ آن کریں۔ قاسم نے کہا، ہمیں جنگل تک پہنچنا ہوگا، درختوں کے نیچے ہی ہمیں پناہ مل سکتی ہے۔ ہم نے ٹیکری کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ اندھیرا بھی تھا اور پتھریلی ناہموار زمین تھی۔ بکھر گئے تھے ہم لوگ، دوسروں کا مجھے علم نہیں، البتہ میں ایک دفعہ ٹھوکر کھا کر گرا تھا اور دوسری بار میرے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ رک جاؤ، آگے کھائی ہے۔ فضا میں ڈوبتے ہوئے میں نے چیخ کر ساتھیوں کو خبردار کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتنی بلندی سے میں گر رہا ہوں اور پستی میں میرا بدن کس چٹان سے ٹکرائے گا۔ میرے احساسات بالکل وہی تھے جو اس چھاتا بردار کے ہوتے ہیں جو اندھیری رات میں جہاز سے کودتا ہے اور اس کا پیراشوٹ نہیں کھلتا۔ جب زمین پاؤں کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے انسان کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ پھر قدرت کے عطا کردہ سارے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں اور انسان تن بتقدیر ہو جاتا ہے۔ جب میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تو میں نے پوری قوت سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو خبردار کر دیا تھا۔ میں یہی کچھ کر سکتا تھا، ان کی اس سے زیادہ میں کوئی مدد کر سکتا تھا نہ ساتھی میری مدد کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ کسی درخت کی شاخوں سے میں ٹکرایا تھا۔ میں نے شاخوں کا سہارا لینے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہ بچا سکا تھا۔ میرے ہاتھوں میں پتے آئے تھے۔ ہاں، اتنا فائدہ ہوا تھا کہ گرنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو گداز بیڈ پر محسوس کیا۔ نیلے رنگ کی دیواریں تھی، بیڈ کے ساتھ ایک تپائی تھی جس پر دواؤں کی شیشیاں، تھرمامیٹر اور پانی کا جگ تھا۔ روشن دان سے دن کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ دیوار گر الماری نیم وا تھی۔ بائیں ریک میں کتابیں تھیں اور دوسری جانب سے گلابی کپڑے کا کونا دکھائی دے رہا تھا۔ پرانے طرز کے کوچ تھے جن پر سرخ رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ وہ کمرہ ہسپتال کا تھا، نہ کسی بندی خانے کا۔ میں نے یقین کر لیا تھا کہ میں کسی کے گھر میں ہوں۔ مجھے یہاں لائے جانے اور پائے جانے کی وجہ بھی معلوم تھی۔ صرف ایک الجھن پریشان کر رہی تھی کہ میرے محسن و میزبان خاندان کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو درد کی لہر سارے جسم میں لہرائی تھی۔ میں اٹھ کر کتابوں سے خاندان کا تعارف حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن درد نے نڈال کر دیا۔ تھوڑا سکون ملا تو میں نے محتاط انداز میں ٹوٹ پھوٹ اور زخموں کا جائزہ لیا۔ میرے دونوں بازو مضروب تھے، صرف کوہنیاں زخمی تھی۔ دائیں پسلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پگڑی کی طرح سر پر لپٹی ہوئی تھی۔ دائیں ٹانگ ہلائی تو درد چمک اٹھا۔ باقی خراشے اور معمولی زخم تھے۔ بند کواڑ چرچرائے، پھر وہ اندر داخل ہوئی۔ جوان اور خوش شکل خاتون تھی۔
اس نے میری کھلی آنکھیں دیکھ کر فوراً شانے پر جولتی براؤن شال سے سر ڈانپ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی قریب آئی تھی۔ السلام علیکم، خدا کا شکر ہے آپ بیدار ہو گئے۔ اس کی آواز نے میری الجھن کے سارے داغ یکدم صاف کر دیے۔ میرے لیے باعث اطمینان بات تھی کہ وہ مسلمان گھرانہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم میں یقیناً آپ کی مہربانی اور محنت بھی شامل ہے۔ میں نے کہا، کیا میں اپنی محسنہ اور محسن خاندان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی، لیکن فی الحال اتنا یقین کر لیجئے کہ آپ محفوظ جگہ اور اپنے لوگوں کے مہمان ہیں۔ جب آپ پاؤں پر کھڑے ہوں گے، ہمارے درمیان چلے پھریں گے، تعارف بھی ہو جائیں گے۔ کیا میری ٹانگ؟ اوہ نہیں، وہ میری بات کا مطلب سمجھ کر بولی، معمولی فریکچر تھا، کہیں بھی سر میں چوٹ نہیں آئی۔ ڈاکٹر نے آپ کو نیند کی دوا نہ دی ہوتی تو آپ صبح ہی بیدار ہو جاتے۔ عابدہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ باہر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی، اپنے ساتھ خوشخبری بھی لے جائیے۔ خاتون نے جواب دیا اور ایک طویل قامت وجیہہ نوجوان اندر آ گیا۔ اوہ، آپ جاگ گئے؟ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھر کر ہاتھ ملایا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اپنے مہربانوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہ میرے بڑے بھائی افتخار ہیں، آپ ان کی ہی دریافت ہیں۔ شکریہ ادا کرنا ایک رسم ہی صحیح، میں نے کہا۔ میں آپ کا ممنون ہوں۔ جنگلی بیڑیوں سے بچ جاتا تو بھارتی درندے چیر پھاڑ دیتے۔ میرا خیال ہے اب ایک ایک کپ چائے ہو جانی چاہیے۔ افتخار نے کرسی پر بیٹھ کر کہا، ابھی لاتی ہوں۔ خاتون بولی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے خود کو تھوڑا اوپر کیا اور افتخار نے اٹھ کر بڑا تکیہ نیچے رکھ دیا۔ جب وہ میرے اوپر جھکا تو کوٹ کا بایاں پلہ تھوڑا ہٹ گیا اور میں نے کوٹ کے نیچے چھپا ہوا خنجر دیکھ لیا تھا۔ بدن پر کسا ہوا لباس دیکھ کر ایک خوشگوار شک پہلے ہی میرے ذہن میں جاگ رہا تھا۔ خنجر نے گویا شک کو یقین کی طرف دھکیل دیا تھا، لیکن میں تھا اجنبی مہمان، اخلاق اور مروت کے علاوہ عارضی معذوری بھی صد راہ تھی، اس لیے میں نے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ خاتون ٹرے میں 3 مگ لائی۔ افتخار نے ایک میرے ہاتھ میں تھمایا اور دوسرا اپنے لیے رکھ لیا۔ عابدہ قدرے فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ افتخار نے مگ ہونٹوں سے لگایا، چائے کا سپ لے کر بے قراری سے پہلو بدلا۔ دریافت سے پہلے وہاں جو کچھ ہوا، افتخار نگاہیں ملائے بغیر بولنے لگا۔ اس کی روشنی میں حتمی فیصلہ بے حد مشکل ہے۔ گزشتہ رات کے ہنگامے میں طرفین کے علاوہ لا تعلق لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ میں سوال اس ڈر سے بھی نہیں کرتا کہ آپ میرے مہمان ہیں، ہم نے آپ کو پناہ دی ہے۔ اب اگر آپ کا تعلق ہمارے دشمنوں میں سے بھی ہو تو ہم اپنے دین اور اسلاف کی سنت کو داغدار نہیں کریں گے، لہٰذا آپ ٹھیک ہونے تک جیسا آرام پسند کریں گے آپ کو ملے گا۔ میرے نزدیک آپ انسان دوست ہیں، میں نے جواب دیا، اور ناموں کے حوالے سے میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ میرے محسنوں کا تعلق کس دین سے ہے، لیکن نظریات اور دین ان دنوں ہر جگہ ایک سے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق حکومت کے وفاداروں سے ہو، اس کے باوجود میں اس یقین کے تحت اپنا تعارف کرا رہا ہوں کہ انسان دوست لوگ اپنی زبان اور روایات کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ میرا نام شہباز ہے اور رات تک میرا تعلق حریت پسندوں سے تھا۔ میں غاصبوں کے خلاف لڑتا ہوا حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بات کا رد عمل جب ان کے چہروں اور مسکراتی آنکھوں میں دیکھا تو دل کو سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اعتماد اور حقیقت بیانی کا شکریہ دوست، افتخار بولا۔ اب یہ بھی سن لو کہ میں نے تمہیں شہباز سمجھ کر یا کسی مضروب کی جان بچانے کے جذبے سے نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے ایک فرض شناس نوجوان اور باطل فوج سے منحرف آرمی آفیسر وریام کو بچایا ہے۔ میں نے جھٹکے کو اپنے اندر ہی جذب کرتے ہوئے صرف خالی نگاہوں سے افتخار کی جانب دیکھا تھا۔ میری طرف غور سے دیکھو، شاید تمہیں ماضی کا ایک چہرہ یاد آ جائے۔ میں نے صرف آنکھوں سے ناشناسی کا تاثر دیا تو افتخار بول پڑا، میں ڈاکٹر میجر افتخار ہوں۔ ہماری پہلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی جب تم حریت پسندوں کی قید سے رہا ہوئے تھے۔ میں تردید اور تائید نہیں کروں گا جناب، میرا لہجہ قدرے مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ میں شہباز ہوں اور جنگ آزادی کا سپاہی ہوں۔ کیپٹن وریام جسے آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا تھا وہ کون تھا میں نہیں جانتا۔ میں حال اور مستقبل ہوں۔ میرا حال گو پریشان کن ہے مگر میرے اندر مستقبل کی روشنی ہے۔ میں اصرار تو نہیں کر رہا برادر، افتخار نرم لہجے میں بولا۔ تم ہمارے لیے موجودہ نام اور مقام سے ہی محترم ہو۔ میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، میرے رینک سے غلط اثر نہ لینا۔ بس یہ سوچنا تم مسلمان بہن بھائی کی پناہ میں ہو۔ کم از کم میں بھاگ تو نہیں سکوں گا، میں نے کہا۔ کوئی بھی سوچ زخم اور چلنے کی قوت فی الحال بحال نہیں کر سکتی۔ اوکے، اس نے مگ رکھا۔ عابدہ آج تم چھٹی کرو، کل میں تمہاری جگہ سنبھال لوں گا۔ رکیے، میں بول پڑا، میری وجہ سے تم فضول بولو گے، افتخار نے پیار سے ڈانٹ دیا۔ کوئی کسی کی وجہ سے کچھ نہیں کرتا،
سب اپنے من اور ذہن کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری دوائیں لیتے آئیے گا، عابدہ بولی، اور جاتے جاتے میرے آفس کو مطلع کرتے جائیے گا۔ اگر زیادہ دیر نہیں ہوئی تو میں نے اسی انداز میں کہا، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، افتخار نے بتایا۔ اوپر سے ہیلی کاپٹرز فلش لائٹ اور شیلنگ کرنے لگے تھے۔ خیال یہی ہے کہ گروپ کے چند لوگ ہی زخمی حالت میں بچے ہوں گے۔ میں نے آنکھیں موند کر درد کو نگل لیا تھا۔ مجھے مکمل معلومات درکار ہے میجر، میں کوشش کروں گا۔ وہ گوما اور عابدہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اگر میجر افتخار کی اطلاع درست تھی تو میرا گروپ ایک بڑی کامیابی حاصل کر کے خود بھی قربان ہو گیا تھا۔ یہ نقصان تھا، لیکن جو کامیابی ہم نے حاصل کر لی تھی وہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ ہمارے مشن کی جان ہی قربانی تھی۔ بڑے مقصد کے لیے ہم جانیں قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ بہرکیف مجھے ساتھیوں کے بچھڑنے کا دکھ ضرور ہوا تھا۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ پھر تنہا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی فطرت کے برعکس فیصلہ کیا تھا کہ اب بڑے دریا کی موج میں مل کر رہوں گا، کہ بیرون دریا میری حیثیت قطرے کی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر میں زخمی ہو کر میجر افتخار تک نہ پہنچتا تو شاید وہی کچھ ہوتا رہتا جو میں نے سوچا تھا، مگر خدا کو مجھ ناچیز سے کچھ اور کام لینا تھا، اس لیے مجھے بلندی سے گرا کر پھر اوپر اٹھنے کے اسباب بنائے گئے تھے۔ عابدہ کا شمار یقیناً ان لڑکیوں میں تھا جو جن سے مخالف کے قرب کی بھوکی ہوتی ہیں۔ وجہ کچھ بھی رہی ہوگی کہ وہ بائی کی عدم موجودگی میں صرف 2 بار آئی۔ ایک دفعہ میں نے میز بجا کر اس سے پانی مانگا تھا اور دوسری بار دوپہر کا کھانا لائی تھی۔ آپ شریک توام نہیں ہوں گی؟ میں نے پوچھا تو اس نے نگاہیں ملائے بغیر جواب دیا، معافی چاہوں گی۔ اس نے تولیہ دیتے ہوئے وضاحت کی، بائی جان کے ساتھ کوئی مہمان آیا ہے، ان کے لیے الگ کھانا تیار کرنا ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا؟ چلنا پھرنا تو دور کی بات تھی، میں بیڈ سے اٹھنے سے بھی محروم تھا، اس لیے اونٹ کو ہی دیکھ سکتا تھا کہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آنے والا دوست یا دشمن ہوتا تو مجھے وہ بے حس و حرکت پتھر کی مانند پاتا۔ ہاں، ذہن محفوظ اور توانا تھا۔ اگر جنگ ذہن کے میدان میں لڑی جاتی تو میرے اندر بھرپور جنگ کا حوصلہ تھا۔ عابدہ برتن اٹھانے بھی نہ آئی تھی، البتہ میری سماعت سے برتنوں کی آواز ٹکراتی رہی تھی۔ وہ کچن میں مصروف تھی۔ کبھی کبھی جب وہ برآمدے میں چلتی تو اس کے پاؤں کی چاپ سنائی دیتی۔ وہ جلدی میں تھی یا چلنے کی اس کی عادت ہی تیز تھی، تیزی سے چاپ ادھر ادھر معلوم ہو جاتی۔ جب دیوار گیر کلاک نے 3 بجنے کا اعلان کیا تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ پانی کی جگہ مجھے لسی پلائی گئی تھی، شاید لسی کا ہی خمار تھا۔ بدن ٹوٹ رہا تھا اور سر بوجھل ہو گیا تھا، لیکن میں بے خبری کے عالم میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ جب فرش پر وزنی چاپ ابھری تو میں بیڈ پر الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاپ عابدہ کے پاؤں کی نہ تھی۔ پردہ ہٹا تو میجر افتخار کا متبسم چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے دائیں شانے کے اوپر ایک اور چہرہ تھا، اور چہرہ میری آنکھوں کو حیران اور خوش کر دینے والا تھا۔ وہ میرے ابا جی تھے۔ السلام علیکم، افتخار بولا، اور پھر اس نے ابا جی کے لیے راستہ چھوڑا۔ ابا جی فوراً جذبات سے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھے اور مجھ پر تقریباً گر پڑے۔ انکل، افتخار نے ان کو سنبھال لیا، شہباز زخمی ہے۔ ابا جی ایک طرف لڑک سے گئے اور میں نے ان کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ 3-4 منٹ ہم پر جذباتی اور ہیجانی کیفیت طاری رہی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ بول سکا تھا۔ مجھے ابا جی کی آواز ہچکولے کھاتی ابھری، حالانکہ ان کی آنکھیں خشک تھیں۔ میں نے بھی دیوانگی کی تہ سے آنسوں کے پانی کو ابلنے کی اجازت نہ دی تھی۔ پھر بھی اگر میں بولتا تو میری آواز بھی لڑکھڑاہٹ زدہ ہی ہوتی۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا۔ جب تمہارا نام تجویز ہو رہا تھا تو بھی اندر یہی آرزو تھی کہ میرا اقبال کا شاہین بنے گا۔ آداب۔ عابدہ نے اندر داخل ہو کر اس تناؤ کو توڑ دیا تھا جو ہمارے درمیان تھا۔ جیتی رہو۔ ابا جی نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرے۔ آپی جی، کیا تعارف کی ضرورت ہے؟ افتخار نے پوچھا۔ نہیں، عابدہ بولی، میں اپنی دوست کے والد محترم اور اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم نے اپنے مریض کو بھی پہچان لیا ہوگا؟ افتخار نے پوچھا تو عابدہ نے پہلی بار سب کی موجودگی میں میرا بھرپور جائزہ لیا۔ سوری بھائی جان، عابدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تمہاری دوست کا بھائی شہباز ہے، افتخار نے بتایا۔ او نو، او یس۔ افتخار نے اس کی نقل اتاری اور پھر کہکہا لگایا۔ غالباً داڑھی نے تمہاری نگاہوں کو دھوکہ دیا ہے۔ واقعی انکل، یہ ہاں بیٹی، یہ شہباز ہے، ابا جی نے جواب دیا۔ ان دنوں یہ چھٹیوں میں مشرق بائی تفریح کرنے گیا ہوا تھا، باقی باتیں بعد از تام ہوں گی۔ افتخار نے کہا، یہاں ہی لے آؤ، شہباز تو کھانا کھا چکے ہیں، عابدہ نے بتایا۔ آپ ڈرائنگ روم میں چلیں۔ نہیں بیٹے، ادھر ہی لے آؤ، ابا جی بول پڑے۔ مجھے واپس جانا ہے اور شہباز سے بہت باتیں کرنی ہیں۔
आबिदा बेहतर कहती हुई जब कमरे से निकल गई तो अब्बा जी उठकर कुर्सी पर जा बैठे और इफ्तिखार तपाई से बर्तन उठाकर बाहर ले गया। ये कैसा अजीब और खुशगवार इत्तेफाक है, अब्बा जी बोले। वो लड़की जो तुम्हारी बहन तुम्हें दिखाने की आरज़ू लिए हालात का शिकार हो गई है, मेहरबान कुदरत ने तुम्हें उसी के करीब पहुंचा दिया है। बड़े बामुरव्वत लोग हैं। इफ्तिखार ने मेरे लिए सरकारी क्वार्टर्स में जगह बनवाई है। एक मुसलमान खानदान है इधर। क्या ये हमारे अजीजों में से हैं? मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन अब अजीज ही हैं, अब्बा जी ने गोल मोल जवाब दिया। इतने में बहन भाई खाने ले आए और हमारी गुफ्तगू रुक गई। खाना खामोशी के साथ खाया गया। इस दौरान आबिदा मेजबानी के फराइज सरंजाम देती रही थी। तुमने पूछा नहीं शहबाज? इफ्तिखार बाथरूम से निकलकर बोला। तुम्हारे अब्बा मोहतरम यहाँ कैसे पहुँचे हैं? और भी कई सवाल हैं जनाब, मैंने जवाब दिया। हॉस्पिटल जाने तक तुम मेरे लिए कैप्टन वरियाम थे और मैं इंडियन ऑफिसर। इफ्तिखार सिगरेट सुलगाकर बोलने लगा। मैंने ऑफिस जाकर अपने ज़राए से तफ्तीश की तो पता चला कि कैप्टन वरियाम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। तब मेरे अंदर से सवाल उठा, अगर वरियाम मारा जा चुका है तो मेरे घर कौन है? मैंने अपने पर्स से तुम्हारा फोटो निकाला जो तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे चंद माह कबल भेजा था। फिर फोटो के चेहरे पर ख्याली दाढ़ी लगाई और पहचान लिया। फिर भी शक था इसलिए उनको साथ ले आया। हजरत शाह साहिब कहाँ हैं? मैंने पूछा। इस वक्त शाह साहिब इंडिया में नहीं, अब्बा जी ने बताया। उनको तुम्हारी तलाश थी। हमने इधर उधर तुम्हें बहुत तलाश किया था। शाह साहिब एक अहम मिशन पर गए हुए हैं और मेरे सुपुर्द जिम्मेदारी कर गए हैं कि तुम्हें तलाश करके वहां पहुंचाया जाए। मैंने जब इफ्तिखार की जुबानी तुम्हारे बारे में सुना तो यही दुआ करता आया हूं कि तुम मिल जाओ। लेकिन अंकल ये नहीं बेटी, इसका वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। अब्बा जी ने आबिदा की बात काट कर नरम लहजे में कहा। मुजाहिद का वक्त खुशी और तमाम जज्बे उसके अपने नहीं होते। जब मैंने इसे मकसद पर कुर्बान कर दिया है तो मैं इसके दर्द को महसूस नहीं करना चाहता। सिर्फ चंद दिन अंकल, इफ्तिखार बोल पड़ा। मैं बहैसियत डॉक्टर अर्ज कर रहा हूँ कि फिलहाल शहबाज हरकत के काबिल नहीं है। क्या तुम इसे बाहर नहीं भिजवा सकते? हाँ, इफ्तिखार बोला। अगर जरूरी है तो ये कोई मसला नहीं, बल्कि आप भी साथ चले जाएं, वहाँ इससे सहूलत होगी। मुझे तो साथ जाना ही है, अब्बा जी ने कहा। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि शाह साहिब किस रूप में हैं और कहाँ ठहरे हुए हैं। ठीक है अंकल, इफ्तिखार ने कहा। कल की फ्लाइट से आप जाएंगे। मैं तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दूंगा। आप अपने बेटे को डॉक्टर की सिफारिश पर दिल्ली के किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ देगा। शाम 6 बजे अब्बा जी और मेजर इफ्तिखार दोनों रवानगी के इंतजामात करने घर से निकल गए। 3 बजे से 6 बजे तक आबिदा मेरे गिर्द घूमती रही थी। कभी पानी, कभी चाय और कभी ड्राई फ्रूट के बहाने वो बार बार मेरे कमरे में आती और कुछ खाने पीने का इसरार करती। अब्बा जी के हवाले ने उसे बिल्कुल तब्दील कर दिया था। एक इशारा तो अब्बा जी ने भी दिया था कि मेरी बहन जिस लड़की से मुझे मिलवाने की आरज़ू रखती थी वो लड़की आबिदा थी। कुछ आबिदा की दिलदारी ने मेरी सोच को रोशनी दी थी। जिन दिनों में आपके घर मुकीम थी, आबिदा सेब दुपट्टे से रगड़ते हुए बोली, तब आपका एक खत आया था। अगर मुझे मालूम होता कि कोई मेरे घर मुंतजिर है तो मैं खत से पहले खुद चला आता। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा तो आबिदा का चेहरा सुर्ख हो गया। अब अपना मुकम्मल तारुफ करा दो क्योंकि कल मुझे फिर जाना है। मेरा तारुफ बस यही है, वो छुरी उठाते हुए बोली। मैं आबिदा हूँ और आपके खानदान ने मुझे मुतासिर किया है। अब तुम क्या करती हो? मैंने तकल्लुफ की चादर से निकल कर पूछा। सर्विस, उसने बगैर देखे जवाब दिया। मेरे डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस दिल्ली में है। अगर मैं चाहूँ तो आर्जी ड्यूटी पर वहाँ जा सकती हूँ। मेरा ख्याल है अभी तुम अपनी इस चाहत को महफूज ही रखो। मैंने उसका इशारा समझकर संजीदगी से कहा, मैं वहाँ तफरीक करने नहीं जा रहा। हाँ, अगर मेरा कयाम वहाँ जरूरी हुआ और हालात बेहतर हुए तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। वादा? उसने रोशन आंखों से पूछा। हाँ, मैं तुम्हारा फोन नंबर ले जाऊंगा। कुछ दिन तुम्हें एक तीमारदार की जरूरत होगी शहबाज। अब्बा जी बहुत मेहरबान तीमारदार हैं। मैंने कहा, वैसे भी तुम्हारा जाना कुछ ठीक नहीं। टेलीफोन की घंटी बजने लगी तो वो उछल कर उठी और मेरे जहन के कवाड़ों पर उसी वक्त महजर ने दस्तक दी थी। इस लड़की को आबिदा के कुर्ब और ख्यालों ने मुझसे दूर रखा हुआ था। जो ही आबिदा वापस आई तो मैंने बदले हुए लहजे में कहा, मुझे 1-2 जरूरी कॉल्स करनी है। क्या टेलीफोन सेट यहाँ ला सकती हो? नहीं, आबिदा ने नफी में सर हिलाया। आओ मैं वहाँ तुम्हें ले जाऊँ। मैंने दोनों पांव फर्श पर रख कर दबाव डाला तो दर्द की लहर ने मुझे दोहरा कर दिया था। लेकिन जब आबिदा ने बेझिझक अंदाज में मुझे बाहों का सहारा दिया तो मैं पांव पर खड़ा हो गया था। उसके गुदास शाने पर सारा बोझ डालता मैं कदम कदम चलता दूसरे कमरे में गया तो ये एहसास हुआ कि मैं सहारा लेकर चल सकता हूँ। आबिदा ने टेलीफोन सेट उठाकर मेरे करीब रख दिया
تب اچانک ماریا کی یاد میرے اور محرزر کے درمیان دیوار بن گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو ماریا حسن سے گفتگو کرنے کے لیے تیار کیا اور پھر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کسی مرد کی تھرتھرائی آواز ابھری، پروفیسر سریش بول رہا ہوں، مس ماریا حسن سے بات کروں گا۔ ہولڈ اے منٹ، ادھر سے جواب ملا۔ جو ہی میں نے ماؤتھ پیس پر ہتھیلی رکھی، عابدہ بالکل بیویوں جیسے انداز میں مجھ پر سوار ہو کر بولی، یہ کون ہے ماریا حسن؟ تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ کیا بات کرو گے؟ 1 2 3۔ میں ہنسنے لگا۔ 3 سوالوں کا ایک جواب ہے کہ ماریا ایک لڑکی ہے۔ ہیلو، ماریا کی مانوس آواز سنائی دی تھی۔ کون صاحب؟ یہ ہیلو بولیے، میں سن رہی ہوں۔ میری اداکاری پر ماریا بولی، دکھ کا گولا میرے حلق میں پھنسا ہوا ہے کزن۔ او تم؟ ماریا چیخی۔ 1 منٹ پلیز، میں دروازہ بند کر لوں۔ آدھے منٹ بعد وہ پھر بولی، فون نمبر بتاؤ شہباز۔ ماریا بولی، میں تمہیں ٹریس کر لوں گی، یہ سیٹ آن ریکارڈ ہے غالباً۔ میں نے جواب دیا، پھر بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں نے مدد کے لیے تمہیں کال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ تمہاری آفیشلی پوزیشن کیا ہے؟ یہاں تمام ہائی آفیشلز آئے تھے۔ ماریا بتانے لگی، گورنر نے بطور خاص مجھ سے 10 منٹ تعزیت کی تھی اور ہمارے چیف نے زبانی کہا ہے کہ دوسرے حکم تک تم مسٹر حسن کا کام دیکھو گی۔